جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ بے شمار خوبیوں کا مالک بن جاتا ہے. نماز جو نمازی ہوتا ہے وہ بے شمار خوبیوں کا مالک ہو جاتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک خاص پہچان عطا کرتا ہے, اسے ایک خاص اس پر انعام کرتا ہے کہ دنیا بھی اس کو اچھائی کے ساتھ یاد کرتی ہے, دنیا بھی اچھائی کے ساتھ یاد کرتی ہے, اور پھر ادھر جہنم سے بھی بچ جائے گا. ہم نے کبھی اس بات پر توجہ نہیں دی کہ مسکینوں کو بھی کھانا کھلایا جاتا ہے, غریبوں فقیروں کو کھانا کھلانے پر ہم نے کبھی توجہ نہیں دی. شریعت اسلامیہ میں کھانا کھلانے کی بڑی اہمیت ہے. لوگ کہتے رہتے ہیں کہ کھانا مولوی لوگ خالی کھانے کی بات کرتا ہے. کھانے کی بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. پھر وہ جواب دے گا کہ ارے بھائی کیا بتائیں. جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھی ہم ان مذاق اڑانے والوں میں تھے. جو بات کر رہا تھا دین کی, ایمان کی, روزے کی, نماز کی, جنت و جہنم کی, ہم اس کا ٹھٹھا کرتے تھے, تمسخر کرتے تھے, اس کے ساتھ اس کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ کے دشمنوں کو اللہ اکٹھا کرے گا, اللہ کے باغیوں کو, عاصیوں کو, نافرمانوں کو اکٹھا کرے گا. میدان محشر میں حساب و کتاب کا بازار گرم ہوگا, جہنم قریب ہوگی, جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے. وہاں بھی بدماشیاں کرے گا, چرب زبانیاں کرے گا, اور کہے گا اے پروردگار آج میرے گواہ کے علاوہ کسی کی گواہی قبول نہیں ہوگی. وہاں بھی کہے گا, اللہ کہے گا ایسا کیا؟ نہیں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. اللہ کہے گا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کمال کا نقشہ کھینچا تاکہ آج کے دن ہم ان کے منہوں کو مہر لگا دیں گے, ان کا منہ بند کر دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. بڑے ہانکا کرتے تھے, بڑے پھینکا کرتے تھے, بڑے ڈینگ مارتے تھے. آج میں اس کے منہ کو مہر لگا دے رہا ہوں, منہ کو بند کر دے رہا ہوں, اور پھر آج اس کا ہاتھ, اس کا پیر, اس کی ران اور اس کی خال رواں بات کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا بند ہو جائے زبان بند ہو جائے گی, انسان کا منہ بند ہو جائے گا. پھر وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, اس کا ہاتھ بولے گا کہ پروردگار یہ مجرمون یکسبون. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم ارزقني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا سزاوار ہے, اس لیے کہ اس رب العزت ذوالجلال والاکرام نے ہمیں دین, ایمان اور ہدایت پر استقامت عطا فرمائی ہے. درود و سلام ہوں اللہ کے تمام بھیجے ہوئے نبیوں, پیغمبروں, رسولوں کے اوپر, بالخصوص نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. احباب گرامی, نوجوانان قوم و ملت, خواتین ملت اسلامیہ, پیارے بچوں, گزشتہ خطبات میں قیامت کی ہولناکیوں کے متعلق آپ باتیں سماعت فرما رہے تھے. قیامت کی ہولناکیاں اور محشر کی ہنگامہ آرائیاں اور تہلکہ خیزیاں آپ نے 21 خطبات اس ضمن میں سماعت فرمائے ہیں.
اسی سلسلے کی یہ 22ویں کڑی آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں حق، سچ، پوری امانت و دیانت کے ساتھ بیان کرنے، ہم سب کو اسی طرح سے سننے اور کما حق کہو عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرما۔ باتیں چل رہی تھی کہ بروز محشر اللہ تبارک و تعالی عبادات میں جس عبادت کا سب سے پہلے سوال کرے گا، پوچھے گا، فیصلہ کرے گا، وہ نماز ہے۔ اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت من عمله الصلاۃ، کہ سب سے پہلے بندے سے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر نماز فإن صلحت فقد افلح وانجح وإن فسدت فقد خاب وخسر، جس کی نماز درست نکلے، درست نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نمازوں کا پابند رہا، طریقہ مصطفیٰ پر نمازیں ادا کی گئی ہو، یعنی منمانی نماز نہیں، جیسا دل نے چاہا ویسی نماز نہیں، جس طریقے سے نماز اللہ نے بندوں کے اوپر فرض کیا ہے اسی طریقے پر نماز ادا کرنے والا ہی صحیح اور اچھی نماز، مکمل نماز لے کے آئے گا۔ جس کی نماز خراب نکلی پھر اس کے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ حدیث پاک میں نے پوری رکھی تھی اور یہ بھی واضح کیا تھا کہ اس وقت ہم زیادہ تر عبادات میں مسلمان ہوا کرتے ہیں مگر معاملات میں نہیں۔ یقیناً حساب و کتاب میں سب سے پہلے عبادت میں نماز کا سوال ہوگا، مگر جس نے نماز تو پڑھی اور اس کی حفاظت اگر نہیں کی، نماز تو پڑھتا رہا، ڈنڈیاں مارتا رہا، نماز تو پڑھتا رہا، حق تلفیاں کرتا رہا، نماز تو پڑھتا رہا، بے ایمانیاں کرتا رہا، نماز تو پڑھتا رہا، چوریاں کرتا رہا، نماز تو پڑھتا رہا، لوگوں کے حقوق کو تلف کرتا رہا، تو یقیناً اس کا ایفیکٹ نماز پر بھی ہوگا۔ میں نے ایک اور بات کہی تھی کہ عبادت میں مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں معاملات میں بھی مسلمان ہونا ہے، اور معاملات کی شکایت اتنی ہمارے پاس آتی ہے کہ مسلمانوں کے یہاں نماز تو ہے، تلاوتیں ہیں، مگر اخلاق صحیح نہیں، پریشان کرتے ہیں اپنے ماتحتوں کو پریشان کرتے ہیں، صحیح وقت پر اجرت نہیں دیتے، مزدوری نہیں دیتے۔ میں نے یہ منشن کیا تھا اس ضمن میں، ایک اور بات آج منشن کرتا ہوں۔ یقیناً یہ پریشانیاں ہیں اور اللہ اور اس کے رسول نے بڑی تاکید کی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات آگے شروع کروں، یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آج معاملات میں اپنے ماتحت لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے بعض مزدور طبقے کے لوگ بھی ایسے ہیں جو ایمان چھوڑ، محنت چھوڑ اور ڈنڈی مارنے والے ہیں، ڈنڈی مارنے والے، یعنی مالک کا کام صحیح طریقے سے نہیں کرتا۔ یہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 2 گھنٹے کا کام ہے مگر وہ پورا دن بھر لگا دے گا، پورا دن بھر لگا دے گا۔ یہ بھی ایک طرح سے ڈنڈی مارنا ہے، یہ بھی ایک طریقے سے بے ایمانی ہے، اور یہ بھی ایک طریقے سے زیادتی ہے۔ اور مزدوروں کے یہاں بارہا یہ بھی دیکھا جاتا ہے، ایسے آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جو صحیحین کے اندر، یعنی صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، کوئی بھی یہود و نصارہ اگر ایمان لاتا ہے، محمد کریم کے اوپر ایمان لاتا، پہلے وہ یہود و نصارہ تھا،
مگر اب اسلام قبول کر لیا اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لی، آپ کی اطاعت کر لی، آپ کے امت میں داخل ہو گیا، آپ کا فرما بردار ہو گیا، تو ایسے آدمی کے لیے ڈبل اجر ہے، ایسے آدمی کے لیے ڈبل اجر ہے۔ دوسرا وہ آدمی، اس کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ ایک آدمی غلام ہے، نوکر ہے، یا پھر کسی کے یہاں کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، وہ اپنے مالک کا حق ادا کرتا ہے جیسا کہ ادا کرنا چاہیے، ایمانداری کے ساتھ اپنے مالک کا حق ادا کرتا ہے، اپنے اس مالک کا جس کے ماتحت وہ کام کر رہا ہے، اور پھر اس مالک کا جو تمام مالکوں کا مالک رب العزت ذوالجلال والاکرام ہے، اگر اس کا بھی حق ادا کرتا ہے تو ایسے تمام خوش نصیبوں کے لیے ڈبل اجر ہے۔ لہذا ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے وہ اپنی آخرت ضائع کر رہا ہے، یا اگر وہ مالک ہے مزدور کے اوپر ظلم کرتا ہے، اس کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے، یا پھر وہ آدمی جو مزدور ہے نوکری کرتا ہے مگر اپنے اوپر اپنے مالک کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، غداری کرتا ہے، پھر ایسے آدمی اللہ کا مجرم ہے۔ اور میں نے گزشتہ خطبے میں کہا تھا کہ اگر غداری کسی سے بھی کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس کی پہچان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورین میں، اس کے پیچھے اس کے چوترے میں جو ہے کھوٹا گاڑ کر کے اس پر جھنڈا لگا دے گا اور کہے گا یہی وہ مجرم ہے جس نے غداری کیا تھا، جس نے خیانت کیا تھا، جس نے دغابازی کیا تھا۔ لہذا دونوں طبقے کے لوگوں کے لیے اس حدیث پاک کے اندر سبق ہے۔ لہذا اپنی روزی کو سب سے پہلے حلال گرداننا چاہیے، اور پھر میں وہی آتا ہوں کہ عبادت میں بھی مسلمان بنے اور معاملات میں بھی مسلمان بنے، اپنے ایمان کا ثبوت دے کہ میں اسلام کا ماننے والا مسلمان کا بچہ، میرے یہاں اسلام ہے، دین ہے، ایمان ہے، قرآن ہے، لہذا میں ڈکیتی نہیں، چوری نہیں اور دغابازی نہیں کر سکتا، میں خیانت نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم اس وقت اگر بزنس کرنے والے تاجر ایماندار ہو جائے تو دنیا میں بیشتر طبقہ غیر مسلمانوں کا مسلمان ہو جائے گا۔ بہرحال ادھر میں زیادہ جانا نہیں چاہتا، یہ چونکہ یہ بات مجھے کوٹ کرنا تھی یہاں پر میں نے کر دیا۔ نماز کی اہمیت بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر پھر بھی بتائی جاتی ہے، اس لیے کہ نماز کے بغیر اس کا تو کوئی چارہ ہی نہیں۔ سب سے پہلے جب نماز کا حساب ہوگا پھر کوئی چارہ ہی نہیں۔ اگر نماز درست نکلی تو دیگر معاملات بھی ممکن ہے کہ درست ہو جائے، آپ نے فرمایا کہ دیگر معاملات بھی درست ہو جائے گا، مگر نماز میں خرابی نکلی تو پھر دیگر معاملات بھی چوپٹ ہو جائیں گے۔ اور یہ نماز ہی وہ چیز ہے کہ اس کا ترک کرنے والا جہنم میں کثرت سے پایا جائے گا، نماز کا چھوڑنے والا جہنم میں کثرت سے پایا جائے گا۔ لہٰذا اگر آپ سورہ مدثر اٹھاتے ہیں، اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کرے گا، ما سلککم فی سقر، کہ بھائی آپ تو وہاں بڑے اچھے بنتے تھے، اچھے مسلمان تھے، اچھا سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، مگر آج ادھر کیسے چل رہے ہو؟ جہنم میں تمہیں کیسے دیکھ رہا ہوں؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے آخر وہ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا؟ تو کہیں گے کہ ایسا ہے بڑے میاں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ جواب میں کہے گا اے بندہ خدا، میری جو پریشانی تھی، میرا جو جرم تھا، میرا جو گناہ تھا وہ یہ تھا کہ میں نمازی نہیں تھا، میں نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اس لیے کہ جہاں حساب ہوگا، پوچھ ہو جائے گی، سوال ہوگا، وہی تو جب وہ نماز میں فیل ہو جائے گا کہ چل اس کو ڈالو جنم میں ڈال۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اسی لیے جہنم میں آ گئے۔ لہذا جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ بے شمار خوبیوں کا مالک بن جاتا ہے۔ نماز
جو نمازی ہوتا ہے وہ بے شمار خوبیوں کا مالک ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک خاص پہچان عطا کرتا ہے، اسے ایک خاص اس پر انعام کرتا ہے کہ دنیا بھی اس کو اچھائی کے ساتھ یاد کرتی ہے، دنیا بھی اچھائی کے ساتھ یاد کرتی ہے، اور پھر ادھر جہنم سے بھی بچ جائے گا۔ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، پھر کہے گا کیا کہیں، ہم نے کبھی اس بات پر توجہ نہیں دی کہ مسکینوں کو بھی کھانا کھلایا جاتا ہے، غریبوں فقیروں کو کھانا کھلانے پر ہم نے کبھی توجہ نہیں دی۔ شریعت اسلامیہ میں کھانا کھلانے کی بڑی اہمیت ہے۔ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ کھانا مولوی لوگ خالی کھانے کی بات کرتا ہے، کھانے کی، بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، پھر وہ جواب دے گا کہ ارے بھائی کیا بتائیں، جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھی ہم ان مذاق اڑانے والوں میں تھے، جو بات کر رہا تھا دین کی، ایمان کی، روزے کی، نماز کی، جنت و جہنم کی، ہم اس کا ٹھٹھا کرتے تھے، تمسخر کرتے تھے، اس کے ساتھ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم تو بحث کرنے والوں میں رہ گئے تھے۔ اور دیکھو جو نماز نہیں پڑھتا اتنے بڑے بڑے فتوے جھاڑیں گے، اور قسمت کا مارا انسان جب رمضان میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے سامنے تمام مفتیان ہند فیل ہے، تمام مفتیان ہند فیل ہے، ایک سے بڑھ کر ایک فتویٰ جاری کرے گا۔ جو زندگی میں کبھی عام دنوں میں سجدہ نہیں کرتا ہے، رمضان میں آ گیا بیچارہ، فتویٰ دینے آ گیا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اختلاف کرو گے، بحث و تمہیز کرو گے، کرتے رہو، جہنم میں یہ جواب ہوگا ان لوگوں کا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی نماز کو جان بوجھ کر ترک کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، وہ قیامت کا منکر ہے، وہ قیامت کو جھٹلا رہا ہے کہ بھائی جنت جہنم سزا حساب کتاب کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے تو میں نماز چھوڑ رہا ہوں، اسی لیے تو میں نماز چھوڑ رہا ہوں نا۔ اگر میرا یہ نظریہ ہو کہ میرا سب سے پہلا سوال حساب نماز کا ہوگا تو میں تو نماز پڑھوں گا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ میں مر گیا، یہاں تک کہ میں مر گیا، یہی جواب ہوگا۔ لہذا نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، حساب و کتاب کا ماحول وہاں گرم ہوگا، حساب و کتاب کا ماحول گرم ہوگا، آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، سوال ہوگا، جواب ہوگا۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تمام لوگ ہوں گے، اللہ کے دشمنوں کو اللہ اکٹھا کرے گا، اللہ کے باغیوں کو، عاصیوں کو، نافرمانوں کو اکٹھا کرے گا، میدان محشر میں حساب و کتاب کا بازار گرم ہوگا، جہنم قریب ہوگی، جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ، جہنم قریب ہوگی، حاضر ہوگی جہنم، یہ مجرمین گروہ در گروہ جمع ہوں گے۔ پھر اب جب سوال ہوگا، حدیث پاک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، کہتے ہیں کہ ہم رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں تشریف فرما تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے، یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، آپ علیہ السلام یکایک ہنس پڑے، اچانک ہنس پڑے۔ عام انسان بھی ہنستا ہے، کبھی کبھی کوئی ایسی بات تنہائی میں یاد آ جاتی ہے تو ہنس پڑتا ہے، ہنس پڑے۔ تو آپ نے خود ہی سوال کیا صحابہ اکرام سے کہ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ کہا کہ اللہ عالم و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہم کیا جانیں۔ کہا کہ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب کا بازار گرم ہوگا، وہاں ایک آدمی کہے گا کہ اللہ کیا تو نے
کیا تو نے مجھے بچایا نہیں؟ کہا کہ پروردگار وہ کہے گا کہ میں اپنے گواہ کے سوا کسی کی گواہی قبول نہیں کروں گا، کسی بھی معاملے میں اپنے گواہ کے سوا کسی کی گواہی قبول نہیں کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات آئی اور ہنس پڑے، کہ اچھا ایسی بات ہے، ایسی بات ہے کہ اپنے گواہ کے سوا کسی کی گواہی قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی زبان کو حکم دے گا کہ وہ بند ہو جائے۔ انسان چرب زبانی یہاں بھی کرتا ہے، اس کی جرت تو دیکھو کہ دنیا میں بھی لوگوں کو الو بنانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے سامنے بھی یہ بدمعاشی کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہاں بھی اللہ کے سامنے پھینکم پھینکی کر کے نکل جائیں گے، یہاں کہو تو پھینکتے رہتے ہیں، اور مول صاحب کو بھی حولا شولا بنا کے نکل جاتا ہے، لوگوں کو جو دین کی باتیں بتاتا ہے اس کو بھی بیوقوف بنانے کی کوشش کرتا ہے، نکل جاتا ہے، اور جا کے تنہائی میں خوب خوش ہوتا ہے کہ بھائی تو خوش ہو گیا، تو چونا لگا دیا ان کو۔ ابے چونا تو کیا لگائے گا، تیرے کو لگ گیا، چونا نہیں کتھا بھی لگ گیا، چونا کتھا سب تیرے کو ہی لگا۔ وہاں بھی بدمعاشیاں کرے گا، چرب زبانیاں کرے گا، اور کہے گا اے پروردگار آج میرے گواہ کے علاوہ کسی کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ وہاں بھی کہے گا، اللہ کہے گا ایسا کیا؟ نہیں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ کہے گا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کمال کا نقشہ کھینچا، تاکہ آج کے دن ہم ان کے منہوں کو مہر لگا دیں گے، ان کا منہ بند کر دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ بڑے ہانکا کرتے تھے، بڑے پھینکا کرتے تھے، بڑے ڈینگ مارتے تھے، آج میں اس کے منہ کو مہر لگا دے رہا ہوں، منہ کو بند کر دے رہا ہوں، اور پھر آج اس کا ہاتھ، اس کا پیر، اس کی ران اور اس کی خال خال رواں رواں بات کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا بند ہو جائے زبان بند ہو جائے گی، انسان کا منہ بند ہو جائے گا۔ پھر وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اس کا ہاتھ بولے گا کہ پروردگار یہ مجرم ہے، یہ مجرم، اس نے ایسا کیا تھا، اسی ہاتھ سے ایسا کیا تھا۔ پیر وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو بھی کیا تھا یہ پیر یہ ران اس کی گواہی دے گی کہ پروردگار عالم اس بدذات بدبخت نے ایسی ایسی حرکتیں ایسی ایسی جگہ پر کی تھی۔ انسان حیرت میں ڈوب جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، پھر وہ کیا کہے گا، وہ جب اس کے خد و خال، اس کی چمڑیاں بولیں گی، وَقَالُوا لِمَ شَهِدتُّمْ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وہ کہے گا میں نے تجھے بچانے کے لیے اتنا سب کچھ کیا اور تو ہے کہ میرے خلاف گواہی دے رہا، میرے خلاف گواہی دے رہا۔ دنیا میں بھی تجھے بچایا، یہاں بھی جہنم میں کون جلے گا، یہاں بھی دنیا میں بھی بچایا، تیرے کو بچانے کے لیے میں اس طرح جھوٹ کا حربہ استعمال کیا، اور تو ہے کہ میرے خلاف بات کر رہا ہے۔ تو کیا کہے گا، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اے بندے عاجز و بے بس و بے کس، آج میں اس اللہ قادر مطلق ذل جبروت والملکوت کے حکم سے بات کر رہا ہوں جس نے تمام کائنات کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، جس نے مخلوقات کو بولنے کی طاقت و صلاحیت دی ہے، اسی کے حکم پر آج میں بات کر رہا ہوں۔ آج تیرے اشارے پر کام کرنے والا نہیں، آج تیرے اشارے پر بات نہیں کروں گا۔ عام طور پر میں جب تفسیر پڑھاتا ہوں تو ایک سوال بچوں سے کرتا ہوں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کے تحت سورہ ملک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالی وہی اللہ کی ذات ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا. کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ وہ آزمائے تم میں سے کون آدمی بہتر عمل کر کے آتا ہے. تو وہاں میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا، اللہ کو معلوم ہے کہ کون جنتی کون جہنمی، کون بے ایمانی کرے گا، کون چوری کرے گا، کون کافر ہوگا، کون مشرک ہوگا، کون بتوں کا پرستار ہوگا، اور کون ایک اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کو مانتے ہوئے اس کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دے گا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا جھنجٹ کیوں بنا دیا، دنیا بنا دیے تو یہ دنیا بھر کے مسائل، یہ 12-17 اس کو تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جب جانتا تھا تو جہنمیوں کو جہنم میں ڈھکیل دینا تھا، جنتیوں کو جنت میں ڈھکیل دینا تھا. پھر اتنے جھنجٹ پالنے کی کیا ضرورت تھی؟ سوال بن سکتا ہے کہ جب اللہ کو معلوم ہے تو آزمانے کی ضرورت کیا ہے؟ جی آپ کے پاس بھی سوال آتا ہوگا، آپ کے ذہن میں بھی سوال آتا ہوگا، جب اللہ کو معلوم ہے تو یہ جھنجٹ کیوں بنائی دنیا کے اندر؟ یہ اس لیے بنایا تاکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حجت قائم کر دے. بغیر دلیل کا انصاف تو ہو سکتا ہے مگر تقاضا انصاف پورا نہیں ہو سکتا. سمجھے؟ گواہوں کے بغیر انصاف ہو جائے گا مگر گواہوں کے بغیر انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجت قائم کرنے کے لیے، دلیل بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنائی اور ہم لوگوں کو بھیجا تاکہ اچھا عمل کر کے آوے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ثابت کرے کہ پروردگار عالم میں تیرا پکا سچا مومن مسلمان بندہ تھا، لہذا آج میں جہنم میں جانے کے قابل نہیں، میں جنت میں جانے والا ہوں. دلیل بنانے کے لیے حجت، اس لیے کہ یہ انسان تو وہ ہے کہ ہزاروں گناہ کرنے کے بعد وہ بے جگری کے ساتھ اور دھڑلے کے ساتھ نہیں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے، اور ایسا ریئیکٹ ہوگا کہ کبھی یقین ہی نہیں ہوگا، نہ آنکھوں کو نہ کان کو، جبکہ سامنے دیکھ رہا، مگر ایسی چرب زبانی سے کام لے گا کہ جیسا کہ اس نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھی جب یہ داؤ پیچ کھیلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حربہ استعمال کر دے گا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ اس کا منہ بند کر دیا جائے گا قیامت کے دن، اور پھر اس کے اعضائے جسم، اعضائے عضو اس کا بولے گا اور رواں رواں بول کر کے گواہی دے گا کہ پروردگار اس نے ایسا کیا تھا. اگر بندہ یہاں بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ہوتا ہے نا، یہاں بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے آئے گا اور آگے بھی اس کے لیے گواہیاں پیش کر دے گا. ہم یہاں مست و مگن ہوتے ہیں، ہر جرائم کر لیتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. ارے زمین ریکارڈ کر رہی ہے، زمین ریکارڈ کر رہی ہے. کیا سمجھتے ہو؟ زمین ریکارڈ کر رہی ہے. جس طریقے سے اب پرانے زمانے کی جو کیسٹ چلتی تھی نا، وہ ریل چلتی تھی تو وہ آواز آتی تھی، تو ایسے زمین کے اندر بھی وہ مانگتا ہے. کل قیامت کے دن وہ ٹیپ ریکارڈ چالو کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب چرب زبانی انسان کرے گا اور انکار کرے گا کہ پروردگار ہم نے ایسا نہیں کیا، اللہ کہے گا یومئذ تحدث اخبارہا. اب اس اپنی گواہی پر بھی یہ منکر ہو رہا ہے. لا زمین تو بھی گواہی دے دے کہ اس نے کہاں کیا تھا. کوئی نہیں بچ سکتا. یہ کوئی جو ہے ایسی بات نہیں کہ جو سمجھ میں نہ آوے، یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے. زمین کے اندر ریکارڈ کرنے کا مادہ ہے، میگنیشیم پاور ہے اس کے اندر کہ یہ اس کو کھینچ کر ریکارڈ کر کے رکھے. اگر نہیں بھی ہے تو وہ قادر مطلق جس نے تمام مخلوقات کو بولنے کی طاقت دی ہے، قیامت کے دن اس کے نام اعمال کو بھی، اس کے روئے روئے کو قوت گویائی عطا کر دے گا. اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اور پھر ہر شے گواہی دے گی، بول دے گی کہ پروردگار عالم اس مجرم نے ایسا جرم کیا تھا. وقالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. ارے ابھی یاد رکھو، وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کر دیا. کہیں سوچ میں مگن نہ ہو جاؤ کہ اب دوبارہ ہم مٹی میں مل جائیں گے تو پیدا ہو ہی نہیں سکتے.
جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا وہ دوسری بار پیدا کرے گا اور اپنی طرف جمع کھڑا کرے گا تم کو، اور پھر حساب و کتاب کا بازار گرم ہوگا۔ انشاءاللہ مزید باتیں آئندہ خطبات میں آئیں گی۔ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمارے ایمان کی اصلاح فرما دے، ہمارے ایمان کی اصلاح فرما دے، ہمارے نمازوں کی اصلاح فرما دے۔ ہماری نمازوں میں بڑی کوتاہیاں، بڑی خرابیاں، بڑی خامیاں پروردگار کم از کم ہمارے اندر نماز کا جذبہ پیدا کر دے، ہمیں دین، ایمان اور ہدایت پر استقامت دے، ہر شر و فتن سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا